अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट हर दफ़ा करता हूँ और साथ साथ कहता हूँ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो भी आए ताज़ा तरीन खबर या ओपिनियन पहुँच जाए। जस्टिस काजी फाइज साहब का केस जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के 10 फकरी बेंच आपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। वफाकी हुकूमत से जो बैरिस्टर फ़रूक नसीम अपने दलाइल दे रहे हैं। आज भी बहुत अच्छे दलाइल दिए, पूरी दुनिया के हवाला जात, मुख्तलिफ ममालिक के हवाला जात उन्होंने सामने रखे और कोशिश की अपना केस लेट डाउन करने की। एक जो बात मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए आइन पाकिस्तान 1973 एक मुकम्मल आइन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहदा, प्रोसीजर लेट डाउन कर दिया है। एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये रेफरेंस को शायद झूठा है या अगर ये गलत हो गया तो गवर्नमेंट घर चली जाएगी या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। मैं नहीं समझता इनके आर्टिकल 184 184(3) के तहत इस तरह का काम किया जा सके, ना इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का। मैं नहीं समझता क्योंकि ये तो केस ही नहीं है यहाँ पर, तो किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है यहाँ पर। ये कोई 58(2)B के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें नहीं हैं। यहाँ कौन सा है? यहाँ तो बेसिकली एक इस्तगासा दिया है या एक दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त अगर उसके मुंदरजात गलत हों तो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। मैं कलंदरा वगैरह 182 की कार्रवाई के हवाले से बात वैसे ही इशारतन बात कर रहा हूँ कि वहाँ एक प्रोसीजर दिया हुआ है और मैं बार बार चीज़ें देखता रहता हूँ। आइन का आर्टिकल 209 मैंने बार बार पढ़ा, 210 पढ़ा, 211 पढ़ा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 देखा। अच्छा, जब एक कानून प्रोवाइड कर दे उस तरीक़ाकार के मतलब द थिंग विच हैज़ प्रोवाइडेड टू बी डन इन सर्टन वे, दैट हैज़ टू बी डन इन अ सर्टन वे, इन दैट वे। उसके अलावा कोई तरीका नहीं लिया जा सकता। और यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स अगर आप देख लें, उसका रूल 7 है, प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनाइजिंग इंफॉर्मेशन, और उसी में उसका डी है, इफ़ द member come to a conclusion that the information is false, frivolous, concocted or untrue, he shall inform the council accordingly and may recommend action against the person who initiated the information। प्रोवाइड किया हुआ है। अगर ये कोई काम करना है तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है और उसी ने देखना है अगर झूठ है, गलत है। फैक्ट फाइंडिंग जब तक नहीं होगी हालात और वाक़या तक पहुंचने के लिए, मैं जो कि टैक्स का काम भी देखता रहता हूँ और देखिए टैक्स चोरी एक और चीज़ है। मैं मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी बात एक अर्ज़ कर दूँ। मैंने काला धन, मिसाल के तौर पर स्मगलिंग का पैसा था, मैंने स्मगलिंग के पैसे से मैंने एक घर ख़रीद लिया और वो घर डिक्लेयर नहीं किया। अब वो घर जो डिक्लेयर नहीं किया टैक्स में, तो वो टैक्स एविजन है, उसकी कार्रवाई अलहदा होगी। लेकिन जो पैसा जिस सोर्स से आया है, अगर वो स्मगलिंग का पैसा है तो मेरे खिलाफ उस कानून के तहत कार्रवाई होगी। कहीं नहीं लिखा ये इस बात को कि इनकम टैक्स के हवाले से कार्रवाई होगी तो बाकी कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, वो बड़े क्लियर हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। नैब लॉ के अंदर अगर आप देखें इन चीज़ों को, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के फार्मूलेशन को अगर देखें आप, सेक्शन 9 पढ़ लें तो जब करप्शन की है, अब करप्शन के पैसे से अगर कोई चीज़ ख़रीदी है तो वो तो गैर कानूनी है, जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी है और इसीलिए सज़ा प्रोवाइड की हुई है, सज़ा दी हुई है और उस सज़ा के उसके मुताबिक कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है। अब उसमें यकीनन कोई टैक्स एवेजन भी होगी, है ना, दूसरी बात है टैक्स एवेजन भी होगी, लेकिन टैक्स एवेजन तो टैक्स पर्पस के हवाले से है, चोरी के हवाले से है। यहाँ तो बड़ा का जुर्म जो है वो ये है। तो ये ज़रा मैं जो समझता हूँ कानून के अदना से तालिब इल्म होने के हवाले से एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आम बंदों को शायद ये समझ नहीं आ पा रही, आवाम शायद ये समझ बैठी है कि ये कोई बदनीति मबनी है, नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज होना और उस जज के लिए जब अपॉइंट होते हैं
اس کے بعد ان کا حلف ہے ایک، اور وہ حلف بڑا زبردست ہے. اس حلف میں جو لکھا ہوا ہے، بڑا قسم کھانے کے بعد، I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. اور باقی چیزوں کو سارا سامنے رکھ کے دیکھ لیں. کوڈ آف کنڈکٹ 2 سپتمبر 2009 کو، تو غالباً اس کے غالباً نہیں، آرٹیکل 11 ہے اس کے اندر سامنے رکھتے ہوئے میں انکم ٹیکس کی اگر ریٹرنز دیتا ہوں، میری بیوی دیتی ہے، تو ہر چیز ڈکلیئر کرتی ہے. اب یہاں پر بڑا ایک سمپل سا ہے کہ اب اونس تو ان کے اوپر تھا، ان کی مسز نے ڈکلیئر نہیں کیا. اگر ڈکلیئر کیا ہوتا تو کیس شاید بہت مختلف ہوتا. یہاں چونکہ ڈکلیئر نہیں کیا، ٹیکس ایویژن کو تو علیحدہ ایشو ہے نا، کہ یہ ٹیکس کی پروسیڈنگ نہیں ہے کوئی، یہ مس کنڈکٹ کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی بات بنتی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی کوگنیزیبل آفینس کے حوالے سے. ویسے تو اگر سیکشن 9 دیکھیں آپ نیب آرڈیننس کا، تو وہ بڑی کلیئرلی یہ کیس سیکشن 9 کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا، یہ جو کہ جب جج صاحب کے بارے میں تو کسی طرح سے بھی اختیار نہیں ہے نیب کو، تو الٹیمیٹلی تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے وہاں پر. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے. بچے چھوٹے تھے، فاروق نسیم صاحب یہ چیز عدالت کے سامنے رکھ چکے ہیں. اگر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے پروسیڈنگ کو شروع بھی کر لی ہیں، فرض کریں، حالانکہ پبلک آفس ہولڈر کے ہونے کے ناطے وہ بعد میں آئیں گی، پہلے جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس سے پوچھا جائے گا، اور چونکہ ثبوت ہی نہیں ہے ہی نہیں. اب یہاں یا تو ڈکلیئر کیا ہوتا، منی ٹریل دیا ہوتا، ویل اسٹیٹمنٹ میں چیز سامنے آئی ہوتی، تو کیس بہت مختلف ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں جو میری اطلاعات ہیں، جو میری انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو تو تصحیح فرما دیجیے گا، لیکن جو میں اب تک پروسیڈنگ دیکھی ہیں، جو میرا ایسوسیٹ جاتا ہے یا دوست جرنلسٹ بتاتے ہیں وہاں جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. اور 116 کے جتنے معاملات ہیں وہ اپنے دوسرا دیکھیے، جب شوکاز ہو گیا ہے، آرٹیکل 211 اطلاق ہوگا، اور آرٹیکل 211 عام آدمی کے لیے پڑھنا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے. آرٹیکل 211 میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ آرٹیکل 211 کہتا کیا ہے. The proceeding before the council, its report to the president, and the removal of judge under clause 6 of article 209 shall not be called in question in any court. Explicit بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ کسی جگہ چیلنج نہیں ہو سکتی. اب بدنیتی کے ایلیمنٹ کو مجھے یقین ہے فاروق نسیم صاحب کلیئر کر دیں گے. وہاں صرف ایک جج کے خلاف پروسیڈنگ تو لیکن نا، وہاں تو اگر دیکھا جائے جس کیس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کیس میں تو غالباً 3 رکنی بینچ تھا، تو ایک جج کے خلاف. اور یہ پراپرٹیز والی ڈیٹیل کیا باقیوں کی بھی ہے آپ کے سامنے موجود ہے. اگر ہوتی تو ایسی بات سامنے آتی. ہر ایک کو پتہ ہے یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جلا تو یہ جائیداد کی ڈیٹیل، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلنی تھی یہ ساری چیزیں. اور اگر ڈکلیئر کی ہوتی، بتائی ہوتی، تو پھر تو پوزیشن ہی کچھ اور ہونی تھی. تو 211 کو سامنے رکھ کے اگر دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا کہ شو کاس کو پروسیڈنگ کو، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو سارے اختیار ہیں. میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اگر جھوٹی کمپلینٹ دی ہے تو کیا کارروائی ہو سکتی ہے. اس طرح کا امپریشن کہ گورنمنٹ گھر چلی جائے گی یا گورنمنٹ بھیج دیں گے، اس کے بعد ایکشن ہوگا. سپریم کورٹ میں 184(3) کے پروسیڈنگ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سزائیں تو نہیں ہوتی نا اس کے اندر، یعنی مجھے میری نوکری سے تو نہیں نکال دیں گے نا. کیا ہوگا؟ زیادہ جرمانہ ہو جائے گا. یعنی بڑی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی درخواست غلط کر دے کورٹ کے اندر تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا. یعنی یعنی اس طرح کا امپریشن عام بندہ یہ محسوس کرے کہ نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے. اور میں دیکھیں آج فاروق نسیم صاحب نے بڑی زبردست بھارت میں ذکر کیا کہ 6 لاکھ کی وضاحت نہیں کی تو جج کو گھر بھیج دیا گیا. اس مقدمے کے بھارت میں عدالتی تاریخ رقم ہوئی ہے. اور اب یہاں بڑا سمپل سا ایشو ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے.
ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بڑا سمپل سی اگر میں چیز سامنے رکھوں تو میں تو دیکھیں نا، میں یہ ٹیکس چوری کا ایشو میں پھر آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ واٹ از، کہ یہ ہے کیا منی ٹریل، اور یہ ساری ڈکلیئر کی ہوتی تو اٹ مائٹ ہیو بین اے ویری گڈ کیس. لیکن یہ سارا جتنا بھی ہے فیکٹس فائنڈنگ اور ان ساری چیزوں کو وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے گی اور وہی فیصلہ کرے گی. اور جہاں تک ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے. میں سمجھتا ہوں فاروق نسیم صاحب، بیرسٹر فاروق نسیم صاحب بہت آسان طریقے سے کیس سپریم کورٹ کے سامنے پیش آیا. یا بدنیتی کا ایلیمنٹ جب آئے گا سامنے کلیئرٹی آ جائے گی بدنیتی کا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کیس. بہرحال انہوں نے اپنے طریقے سے بات کرنی ہے اور وہ انہیں اپنے طریقے سے بات کرنی چاہیے. دوسری بات جو ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چینی کمیشن کے حوالے سے جو رپورٹ آئی اور رپورٹ پہ جو ایکشن کے حوالے سے آج کاشتکاروں نے درخواست دی، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 70 لاکھ روپے کی تو چینی ملی نہیں. وہاں پر کہا گیا کہ یہ تو مشروط حکم ہے. اب یہ جو کہ میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، میں تو وہاں موجود نہیں تھا. اور میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے 70 روپے پہ چینی کہاں پاسبل ہے. ابھی تو ایگزیکٹ پوزیشن پہ آ جائیں اور فوجداری پروسیڈنگ سامنے آنی چاہیے. اگر کوئی سچ جھوٹا ہے سچا ہے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا. اور جو کہ اب نیب کے پاس جانی ہے تو ایف آئی کے پاس جانی ہے. وہ جتنے پیریڈ کا ہے جون رہ گئے ہیں، ایک ایک کا اسکروٹنی ہوگی، ایک ایک کا حق پورا ملے گا. اور جو قوم کے بنیادی حق کی بے توقیری ہوتی رہی ہے، جو توڑے جاتے رہے ہیں بنیادی حق، اس حوالے سے امید بہت ہے. ویسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ نیب کو پروسیڈنگ شروع کرنی چاہیے اس معاملے میں. نیب کے پاس پہلے کی انکوائری اتھورائز ہوئی ہے. سینئر انکم پرسن چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے درخواست جا چکی ہے، اس پہ بھی انہیں کارروائی کرنی چاہیے. اس رپورٹ کا اپنی جگہ ہے، وہ کسی جگہ ایویڈنس کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر تو استعمال ہو نہیں سکتی. انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی ہے اور انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی ہے، اور اس کا اختیار تمام جو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں قانون کے تحت ان کو اختیار موجود ہے. انہیں وہ اختیار اپنا استعمال کرنا چاہیے. اگر یہ منطقی انجام تک کوئی چیزیں پہنچ گئیں تو امید بڑی ہے. ویسے تو ہمارے یہاں ابھی آپ کورونا میں حال دیکھ لیں. آج میں نے پٹیشن ایک متفرق درخواست دی تھی ایک ٹیمرا انجیکشن کے حوالے سے. باقی ویسے تو کمال کی بات ہے، وہ ماسک جو ہے جو آج 10 روپے کا تھا، وہ 200 250 300 کا جو گن تھی وہ 2 2,500 سے 32 33 ہزار تک بکتی رہی. وہ سنا مکی جو ہے وہ 400 200 روپے کلو کا اپنا کوئی 2200 2400 روپے کلو بکتا رہا. اور یہی انجیکشن جو ہے، یہ انجیکشن جو 12,000 کا 10 لاکھ روپے کا انجیکشن مل رہا ہے. شرم نہیں آتی ہے اس قوم کے چند لوگوں کو؟ پلازما بیچا جا رہا ہے. کیوں نہیں قانون سازی سختی نے؟ کرونا آرڈیننس بنایا پنجاب نے، لیکن یہ وفاقی حکومت کیوں آرڈیننس ابھی تک نہیں بنا رہی؟ وفاقی حکومت کو بڑا سخت آرڈیننس بنانا چاہیے ان چیزوں کے تدارک کے لیے. بنیادی حق کے تحفظ سے سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، یہ ہیلتھ سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس لیے قانون سازی بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.